پیرانارمل ایکٹیویٹی کراچی کے گھروں میں. اچھا، آج کا قصہ جس نوعیت کا ہے، اس کے ذریعے بھوت پریت اثرات، جادو، چڑیل، ان چیزوں پر میں آپ کا اعتقاد مضبوط یا کمزور کرنے کے لیے قصہ نہیں سنا رہا. اس قصے کو سننے کے بعد فیصلہ آپ کا ہے. آپ نے ان چیزوں پہ بلیو کرنا ہی نہیں کرنا ہے. میرا ان چیزوں میں پہلے اعتماد نہیں تھا، لیکن اس قصے کو ایک بہت مضبوط اور ایک کریڈیبل ریفرنس کے ذریعے سننے کے بعد میرا تو ان چیزوں پر اعتقاد ہو چکا ہے. آج سے کوئی 5.5 سال پہلے کراچی کی ایک پوش سوسائٹی، جہاں کے ڈسپلن میں یہ بھی شامل تھا کہ آپ نے گھر کے اوپر کوئی ریلیجس سمبل، کوئی علم، کوئی فلیگ نہیں لگا سکتے. آپ سوسائٹی کو اپنی انٹیلیجنس کے ذریعے پتہ لگا کہ اس سوسائٹی کے گھر میں کسی نے گھر پر علم لگایا ہوا ہے. وہاں پر سیکیورٹی ٹیم گئی اور وہاں پر ان کو بتایا کہ آپ کو اس کا 50,000 فائن ہوگا. اس ولا اونر پر 2 ہی لوگ رہا کرتے تھے. ان کا ایک ملازم تھا، ان کے جو شوہر تھا وہ نکل کے باہر آئے اور انہوں نے بولا کہ آپ اپنے سیکیورٹی انچارج سے میری بات کروائیں، میں ان سے کچھ ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں، اس کے بعد پھر آپ لوگ دیکھ لیجیے گا. سیکیورٹی انچارج سے بات کروائی گئی. سیکیورٹی انچارج کو ولا اونر نے ریکویسٹ کی، آپ ہمارے گھر آئیے، ہیو اے کپ آف ٹی، اور کچھ چیزیں بتانا چاہتا ہوں جو میں ایسے بھی آپ کو فون پر نہیں بتا سکتا. وہ صاحب آئے اور اس ولا اونر سے کچھ گفتگو کی. وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، لیکن اس سے ذرا فلیش بیک میں تھوڑا ریوائنڈ کرتے ہیں کہ اصل میں وہ ولا اونر اسی سوسائٹی کے ایک اور گھر میں رہا کرتے تھے. اس گھر میں رہتے ہوئے جب انہوں نے گھر خریدا تھا، وہ اصل میں شروعاتی دنوں میں وہ میاں بیوی جب شفٹ ہوئے تو ان کو کچھ پیرانارمل ایکٹیویٹیز گھر میں محسوس ہوئی. اچھا، ان کا ملازم ایک ہی ملازم تھا مسلسل. وہ ملازم اس گھر میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تھا. وہ اگر کھانا کھا رہے ہیں تو یہ گلاس آگے پیچھے ہو گیا، دروازے بند کھلو رہے ہیں، اور اس طرح کی ایکٹیویٹیز ہونے لگی. تو ان کو یقین ہو گیا کہ اس گھر میں کچھ اثرات ہیں. اچھا، ود دا پیسج آف ٹائم وہ یوز ٹو ہو گئے کہ چلو صحیح ہے. کہتے ہیں کہ جی ہمارے تو مذہب میں بھی ہے اس چیز کے بارے میں کہ یہ چیزیں ایگزسٹ کرتی ہیں اور ہمیں ان کے ساتھ کو ایگزسٹ کرنا ہے. اب ہمیں تنگ نہیں کر رہی تو صحیح ہے، جو یہ شرارتیں کر رہے ہیں تو ہوتی ہیں چیزیں. کچھ عرصے بعد ہوا کیا کہ یہ صاحب اپنے دفتر گئے ہوئے تھے تو ان کے ملازم کی کال آئی کہ سر آپ فوراً گھر آئیں. وہ صاحب اپنے گھر گئے تو وہ منظر بڑا حیران کن تھا. ان کی بیگم بہت ہی عجیب حالت میں وہاں پر موجود تھیں. پورے گھر میں چیزوں کو وہ توڑ پھوڑ رہی تھیں. فریج کو وہ روئی کے گالے کی طرح اٹھا کر آگے پیچھے کر رہی تھی. بھاری بھاری چیزوں کو ایسے آگے پیچھے کر رہی تھی، یعنی کہ پتہ لگ رہا تھا کسی یہ پوزیس ہو چکی ہیں، ان پر کوئی اثر آ چکا ہے، کوئی چیز ہے. اور اس کے بال بکھرے ہوئے، آنکھیں عجیب. اور جیسے ہی اس نے اپنے شوہر کو دیکھا تو اس کی آواز تبدیل ہوئی اور اپنے شوہر کی طرف لپکی. وہ جو شخص تھا وہ سمجھ گیا کہ نارمل سچویشن نہیں ہے، اور اس نے بھاگ کر وہ گھر سے باہر آ گیا. اور اب اس کو اس چیز کے بارے میں احساس ہو گیا تھا کہ کسی قسم کے ڈاکٹر، پولیس، کسی چیز کا کام نہیں ہے، یہ کسی اثر کے انڈر کنٹرول ہے. اور جب تھوڑی دیر بعد تھوڑا سکون ہوا، وہ اندر گیا شخص اپنی بیوی کو ڈھونڈتے ہوئے، آواز دیتے ہوئے. تو اس نے دیکھا کہ دیوار کے ایک کونے سے لگ کر وہ سر گھٹنے میں دے کے اپنا رو رہی تھی. اور جب اس نے اس کو ہلایا، آواز دی، وہ نارمل ہوئی. تو وہ کہہ رہی تھی مجھے نہیں پتا میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اس کی آنکھوں میں ہلکے پڑ چکے تھے، اس کی سچویشن خراب تھی. اس کی چہرے اور ہاتھوں کی نسیں بلو نظر آ رہی تھیں، اور وہ رو رہی اور اپنے شوہر کو بتا رہی کہ مجھے کچھ ہو گیا تھا، مجھے نہیں سمجھ میں آیا. شوہر نے بتایا کہ پورے گھر کا جو تم حال دیکھ رہی ہو یہ تم نے کیا ہے. اس کو یقین نہیں آ رہا. اس کو ہاں یہ ضرور پتا تھا کہ میرے ساتھ کچھ اب نارمل ایکٹیویٹی ہوئی ہے. اس وقت جا کے انہوں نے تمام اس سوسائٹی کے ارد گرد پیر، فقیر، مدرسہ، مسجد، ہر جگہ چلے گئے اور ان سے پوچھا کہ بھائی کیا سچویشن ہے. سب نے پڑھنے کو دیا، سب نے تعویذ دیے، سب نے 10 قسم کی چیزیں دیں کہ جی نماز کی بھی پابندی کریں. انہوں نے سب کام کیے، لیکن ہوتا یہ تھا کہ ہر 5-10 دن بعد یہ جو میں نے آپ کو کہانی بتائی ہے کہ وہ پوزیس ہو جاتی تھی تھوڑی دیر کے لیے، اس کے اوپر کچھ اثر آ جاتا تھا اور وہ اتنی طاقتور ہو جاتی تھی کہ پورے گھر کو ایسا تہس نہس کرتی تھی اور اپنے شوہر پہ اٹیک کرتی تھی. یہ ہر 5-6 دن بعد ہونے لگی. گھر پہ انہوں نے قرآن خوانی کرا لی، ختم کرا لی، کچھ صحیح نہیں ہوا. الٹیمیٹلی انہوں نے چپ چاپ وہ سوسائٹی کا گھر بیچا کہ شاید اس سے کوئی فرق پڑے، اور اسی سوسائٹی میں تھوڑا آگے جا کے ایک دوسرا گھر لے لیا. اب یہ وہی گھر ہے جس کی میں ابتدا میں بتا رہا تھا کہ علم لگا ہوا تھا. اب اس دن پر آتا ہوں جو میں آپ کو اسٹارٹ میں بتا رہا تھا کہ وہ سیکیورٹی کے انچارج کو ان صاحب نے اصل میں بلوایا تھا. کیونکہ ان کے گھر کے بارے میں رپورٹ گئی تھی کہ ان کے گھر میں علم لگا ہوا اور اس طرح کی ایکٹیویٹی، ڈسپلن کی خلاف ورزی تصور کی جاتی ہے کراچی کی سوسائٹی میں. تو بہرحال سیکیورٹی انچارج آئے اس گھر میں جہاں علم لگا ہوا تھا. اس ولا کے اونر نکلے، وہ آ کے سیکیورٹی کے انچارج کو اپنے گھر میں لے کر گئے اور اندر بیٹھ کے میں آپ کو کچھ باتیں بتانا چاہتا ہوں. وہ اندر لے کر گئے اور انہوں نے پوری چیزیں بتائیں
کہ ہم اسی سوسائٹی کے شروعاتی بلاکس میں رہتے تھے. ہمارے ساتھ یہ ہوا. میری بیگم کی حالت اس وقت ایسی ہے جو میں صرف آپ کو اس شرط پہ بتاؤں گا کہ اس سچویشن کو آپ آگے ڈسکلوز نہیں کریں گے. تو اس نے بولا کہ اس چیز کا علم سے کیا تعلق ہے؟ کہہ رہا میں آپ کو بتاتا ہوں. کیا اس نے اس شخص نے اپنی بیگم کی حالت دکھائی. وہ بیڈ روم میں لے کر گیا. اس نے بولا کہ آپ کو دکھانے کا مقصد یہی ہے کہ آپ نے میری اس چیز میں سپورٹ کرنی ہے, میں یہ علم نہیں ہٹاؤں گا. اب یہ بات وہ کیوں کر رہے تھے بار بار میں آپ کو بتا دوں. اس کی بیگم کی حالت ایسی تھی کہ پورا جسم, قبر میں مردہ نہیں لیٹا ایسے وہ بستر پر لیٹی ہوئی تھی اور مسلسل پوزیس ہو گئی تھی. پہلے وہ ویکلی ہوتی تھی, اب وہ مسلسل پوزیس ہو گئی تھی. پورا جسم جو تھا اس کا بلو ہو چکا تھا. اس سیکیورٹی انچارج کو لگا کہ کہیں میک اپ تو نہیں کیا ہوا, کیا چکر ہے. وہ اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی. لیکن جب اس نے جا کے دیکھا ہے اس کو, تو اس سیکیورٹی انچارج کا کہنا یہ تھا کہ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے. پڑھا لکھا, ٹیکنالوجی کو سمجھنے والا, بڑا اس طرح کا آدمی تھا, ان چیزوں میں بلیو نہیں کر رہا تھا. لیکن جب اس نے دیکھا, کہہ رہا مجھے واقعی میں ایک جھرجھری آئی خوف کی. پھر اس نے اپنی بیوی کے پیر دکھائے. اس بیوی کے پیر, اس کی جو بیوی کے پیر تھے, پورا جسم بلو ہو چکا تھا. اس کے بیوی کے جو پیر کی ایڑیاں تھیں وہ وائٹ ہو رہی تھیں. اب آپ آ جائیں باہر. وہ اس کو باہر لے کر گیا. اس نے پھر وہ ویڈیوز دکھائیں جو اس نے اس وقت بنائی تھیں کہ جب اس کی بیوی کے اوپر اثرات کی انتہا ہوتی تھی, اور وہ چیزیں فریج ہو گیا, بڑی بڑی چیزیں اٹھا کے ایک دم ایسے سائڈ پہ کر رہی ہوتی تھی جیسے کوئی روئی کے گالے ہیں. ویڈیو میں انہوں نے دیکھا کہ وہ عورت وہ 10 قدم کے برابر ایک طرح سے چھلانگ لگا رہی. اس کا ایک قدم ایک عام آدمی کے 10 قدم کے برابر ہوتا تھا. تو اس نے بولا یہ ویڈیوز میں آپ کو اس وجہ سے دکھا رہا ہوں, یہ ویڈیو بنائی میں نے اس وجہ سے تھی کہ دنیا مجھے یہ نہ کہے کہ یہ سٹیا گیا ہے, اس کی بیوی تو صحیح ہے. کہہ رہا یہ اس گھر کی ہے جہاں ہم پہلے رہتے تھے, اور اب ہم یہاں آئے ہیں تو میری بیوی پرماننٹلی, ہمیں لگتا تھا کہ گھر چینج ہونے سے صحیح ہو جائے گا, لیکن میری بیوی پرماننٹلی پوزیس ہو گئی ہے, پرماننٹلی اس کے جسم پر قبضہ ہو گیا ہے اس چیز کا. اب بات آتی ہے کہ وہ بار بار بضد کیوں تھا کہ میں علم نہیں ہٹاؤں گا. اس نے بتایا, میں نے تو سمجھ لیا تھا کہ میری بیوی بس جان سے گئی. اس کی جو سچویشن تھی, جو یہ کرتی تھی, اس کے بعد جب نارمل ہوتی تھی, اب تو نارمل بھی نہیں, مسلسل اس کے جسم پہ قبضہ ہو چکا تھا. کئی ہفتے سے وہ سو رہی تھی, بستر پر ہی تھی. تو کہہ رہے ہوا یہ کہ ہمیں حیدرآباد میں کسی نے بتایا کہ حیدرآباد میں ایک ایسے عالم ہیں, اہل تشیع عالم ہیں, ان کے پاس جاؤ, ان کے پاس تمہارے اس مسئلے کا حل ہے. کہہ رہا میں گو کہ وہ اہل سنت تھا, اٹھ کر حیدرآباد اپنی بیگم کو لے کر گئے, اور اس جو اہل تشیع عالم تھے ان محترم نے ان کو کچھ چیزیں پڑھنے کے لیے دیں, اور بتایا کہ ایسے ایسی چیزیں کرنی ہیں اپنے گھر میں. جب یہ چیزیں پڑھو تو اس وقت اپنے گھر میں علم لہرا دینا, علم لگا دینا. کہہ رہا میں نے وہی کیا, اور یہ کیے ہوئے کچھ دن ہوئے ہیں. انہوں نے جو نشانی بتائی تھی وہ میری بیگم پر آیا ہونی شروع ہو گئی ہے. یہ جو وائٹ آپ پیر ہوتے دیکھ رہے ہیں, یہ جو اثر ہے یہ نکلنا شروع ہو رہا ہے آہستہ آہستہ یہاں سے. وہ سیکورٹی انچارج جو تھا اس نے بولا کہ آپ نے اس پہ اتنا اعتماد کیا, اور میرے دل سے آواز آ رہی ہے کہ ہاں مجھے آپ پر ٹرسٹ کرنا چاہیے. آپ کے اعتماد کرنے کا شکریہ. اب چاہے کچھ بھی ہو جائے یہ علم یہاں سے نہیں اترے گا جب تک آپ کا مسئلہ حل نہیں ہوتا. آپ اس چیز کو دیکھیں, میں آگے ٹیکل کر لوں گا, کیونکہ کسی کی زندگی اور موت کا معاملہ تھا. اچھا, وہ جو سیکیورٹی کے جو چیف تھے وہ بھی اہل سنت ہی تھے. جو ہمارے یہاں کبھی کبھی کہا جاتا ہے نا کہ تفریق ہوتی ہے ہمارے آپس کے دلوں میں, سنی شیعہ, یا کبھی بھی کوئی تفریق, کبھی بھی کوئی نفرت کبھی بھی نہیں تھی. تو بہرحال یہ ایک ڈفرینٹ ٹاپک ہے, میں صرف نہیں جانا چاہتا. اچھا, اس دوران سیکیورٹی انچارج نے جو پورے ایریا کی سرویلنس ٹیم اور باقی جو سیکیورٹی ٹیم تھی, انہوں نے بولا بھائی کوئی بھی اس گھر کی طرف نہ جائے, ان کو بھی موقع دیا جائے, اس کو کچھ نہیں, کوئی کچھ نہیں کہے گا. ہوا یہی, 8 دن بعد اس ولا اونر کی کال آئی اس سیکیورٹی انچارج کو کہ ہم آپ کے پاس آنا چاہتے ہیں اور میں اپنی بیگم کے ساتھ آنا چاہتا ہوں. وہ اپنی بیگم کو لے کر مٹھائی کے ڈبے کے ساتھ اس سیکیورٹی انچارج کے پاس گیا, اور وہ سیکیورٹی انچارج جس نے اس کی بیگم کی وہ حالت دیکھی تھی کہ پورا جسم نیلا پڑا ہوا تھا اور وہ مسلسل کئی دنوں سے سو رہی تھی اور اس کے پیر سفید ہونے شروع ہوئے, تو جس نے کہا تھا کہ علم لگنے کی وجہ سے اور وہ پڑھائی کی وجہ سے, اس علم کی برکت سے اس کے جسم سے وہ جو غلیظ اثر, جو گندا اثر کسی بھوت پریت نے قبضہ کر لیا تھا, وہ نکلنا شروع ہوا, اور اب اس کے سامنے صحت یاب کھڑی ہوئی تھی. تو یہ پوری ایک کہانی تھی. اس سے ملتی جلتی سوسائٹی کی کئی کہانی ہے, کیونکہ سوسائٹی بہت سنسان ہے, وہ جگہ ہی بہت سنسان ہے. 5 ساڑھے 6 سال ہو گئے اس بات کو. آپ کو سنا کر کسی وہم میں ڈالنے کا مقصد نہیں ہے. میں خود اہل سنت سے ہوں. میں ایک چیز پہ یقین رکھتا ہوں کہ مذہب, اللہ, خدا, اور جب ہم علی نام لیتے ہیں نا تو واقعی میں دل سے بہت سی آپ کی رگوں سے گندگی, خوف, کسی بھی قسم کی شرارت ویسی نکل جاتی ہے. میں آپ کو اس چیز پہ راغب نہیں کر رہا کہ بھائی آپ ان چیزوں میں بلیو کریں نہ کریں, لیکن یہ پیرانارمل ایکٹیویٹی ہوتی ہے. یہ آج کا قصہ تھا, اس کو سنانے کا مقصد یہی تھا. ہو سکتا ہے ہم اس کے ذریعے کچھ سبق حاصل کر لیں.